کہ میں اسلام کے لیے حاضر ہو رہا ہوں باب السلام سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سفر کروائے، یہ جو قدم ہے اور باب السلام کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ خوبصورت ترین قدم ہے، اور یا طواف میں مزہ آتا ہے اور یا یہاں اس باب السلام کی طرف جاتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہے، کیا خوبصورت مزہ ہے اس کا۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یہاں فجر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ابھی چونکہ تہجد کا ٹائم ہے اور لوگ سحری میں مصروف ہیں، تو بہترین وقت ہے سلام کرنے کا۔ میں کچھ عرض بھی کرتا ہوں تاکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جائز نہیں ہوتی اور اچھا نہیں ہوتا، ادب کے خلاف ہے، لیکن اس کو آپ اگر تعلیم کے پرپس سے ہو تو پھر وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو میری یہ بے ادبی بھی کہ میں کیمرہ لے کے جا رہا ہوں اور کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں بے ادبی گستاخی سے بچا رکھے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کو باب السلام کہتے ہیں۔ یہ گیٹ نمبر 1 ہے۔ یہ دیکھیں اس دیوار کے اندر یہ سوراخ ہے، یہ اصل میں حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں ان کا گھر تھا، اور یہ جو یہ پرنالہ تھا، تو یہ پرنالہ جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا، اسی لیے آج تک قائم و دائم ہے۔ یہ ہے جی مسجد۔ اچھا، یہ جس طرح سے جا رہے ہیں ہم لوگ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا ہلکا ہلکا تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ یہ سارے پلر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پلر سارے ایک جیسے ہیں، لیکن یہ جو پلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ والا، یہ گرین ہے، اور یہ سارے اس کے بعد جو پیچھے جتنے بھی پلرز ہیں وہ سب گرین ہیں۔ یہ ہے پرانی مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جہاں باب السلام سے میں انٹر ہوا ہوں۔ وہ باب السلام کے ساتھ جو دوسرا دروازہ ہے 2 نمبر، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر مبارک تھا۔ اور یہ دیکھیں تو یہاں سے مسجد شروع ہو رہی ہے، جو پرانی مسجد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ گرین جو نشان لگا ہے ستون پہ، یہ اسی کی علامت ہے۔ اچھا، یہ مختلف علامات ہیں، یہاں بہت ساری علامات ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کی۔ مسجد حرام میں ایک نماز جو ہے وہ 100,000 یعنی کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اچھا، اس میں ایک ذرا فلسفہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ رمضان ہے، رمضان میں ایک نفل کا ثواب جو ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، ایک فرض کے برابر ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد حرام میں ادھر بیت اللہ شریف میں، تو آپ کی ایک نماز جو ہوگی وہ 1,00,000 کے برابر ہوگی، لیکن اگر آپ رمضان میں پڑھتے ہیں تو رمضان میں جو فرض کا ثواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 70 گنا زیادہ۔ اس لیے ایک نماز رمضان میں پڑھنا حرم شریف میں وہ 70,00,000 نمازوں کے برابر ہوگی، یاد رکھیں۔ یہاں چونکہ مسجد نبوی میں ایک نماز جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن رمضان میں یہاں پر ایک نماز جو ہے وہ 35,00,000 کے برابر ہوگی۔ جنازے کا بھی یہ ہے، ایک جنازہ پڑھنا، باہر پڑھنا نماز، ایک قرات ثواب ہوتا ہے، ایک قرات۔ مسجد نبوی میں ایک جنازہ پڑھنا کا ثواب ہوگا کتنا؟ 50,000 اور 50,000 قرات کا، اور وہ بھی چونکہ نماز جنازہ بھی فرض ہے، فرض کفایہ ہے لیکن فرض ہے، تو رمضان میں ایک جنازہ پڑھنا یہاں پر جو کہ ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، تو اس کا ثواب ہوگا 35,00,000 قیرات کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے داخلہ ہے اور یہاں سے حاضری ہے۔ میں آپ کو یہ مسجد ہے، پرانی مسجد ہے، یہاں سے شروع ہوگی۔ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ کی مسجد جو تھی وہ یہاں تک تھی۔ یہ ترکوں نے یہ نشان لگائے ہوئے تھے، خلافت عثمانیہ نے یہ نشان لگائے ہوئے تھے، یہ والے جو گرین نشان ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، میں آگے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بہت ساری آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، ان کے اسماء گرامی صفات لکھی ہوئی دیوار پر مسلسل، اور یہ بھی ترکوں نے کیے ہیں بہت سارے، ماشاء اللہ سے یہاں بہت ساری نعتیں لکھی ہوئی ہیں۔
اور قصیدہ بردہ کے اشعار ہیں، اور بھی بہت سارے اشعار ہیں یہاں پر دیواروں پہ، اور سب رسول اللہ کی شفاعت اور آپ کے رؤوف اور رحیم ہونے کی جو ہے وہ صفات ہیں ساری کی ساری۔ اس گیٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے حدیث شریف لکھی ہے یہاں پر بھی، اور اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، بڑے گناہ گار ہوں گے نا، ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے گناہ گاروں کے لیے۔ یہ ساری پینٹنگز اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پینٹنگز جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوئی ہے۔ یہاں پہ اور بہت ساری پینٹنگز ہیں، یہ تو گلکاری ہے نا، پینٹنگز باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر۔ یہ جو محراب ہے، اس محراب کو محراب حنفی کہتے ہیں، اور یہ محراب بھی اس مسجد میں داخل ہے، پرانی مسجد میں یہ داخل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور محراب ہے جو رسول اللہ کا محراب ہے۔ سبحان اللہ تعالی، یہ حدیث پاک، یہ جو حدیث پاک لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ شفاعت یوم القیامت حق، شفاعت جو میری ہے وہ قیامت کے دن وہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ حق و رہنی ہے، لیکن جس کو نہیں ملی فمن لم یؤتھا، جس کو نہیں ملی تو لم یکن اہلھا، وہ اصل میں اس کا حقدار ہی نہیں تھا اس کا، لیکن شفاعت حق ہے میری۔ یا اللہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے۔ یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، اور یہاں سے پھر وہ ریاض الجنت جو ہے وہ شروع ہوتی۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ یہ جو دروازہ ہے یہ والا پیچھے، اس دروازے کا اور اس دروازے کا ایک خاص تعلق ہے۔ یہاں پر جو ہے جو بندے فوت ہوتے ہیں تو وہ یہاں رکھے جاتے ہیں، اس کمرے میں رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جتنے بھی تعزیت کرنے والے جو پسماندگان ہوتے ہیں، لواحقین ہوتے ہیں، وہ اس دروازے سے اندر آ کے اس محراب کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، تعزیت کے لیے ان کو خصوصی طور پہ جو ہے یہاں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو اس دروازے سے وہ یہاں اندر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے۔ اور ان کا یہ دیکھیں سارے لوگ جا رہے ہیں، یہ جو لوگ جا رہے ہیں نا یہ سارے دکھی ہیں، چونکہ ان کی فوت شدگان ہیں یہاں، دیکھیں یہ سارے رو رہے ہیں، یہ سارے دکھی ہیں چونکہ ان کے یہاں پر فوتگیاں ہوئی ہیں۔ ہر نماز کے بعد یہاں جنازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، مدینہ پاک میں ان کی نماز پڑھی جائے تو۔ اچھا، یہ ایک محراب یہ آ رہا ہے، یہ توسیع ہے، توسیع کے بعد یہ محراب آیا ہے، اس سے پہلے محراب یہیں پہ ہوتا تھا۔ ایک محراب یہ ہے اور ایک محراب اس کے بالکل پیچھے ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں جو ستون، دو ستون ہیں، یہاں پر سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی تھی، ان کا میں دکھاتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں ریاض الجنت کے لیے آپ کو پاس لینا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے، اندر جانا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو محراب ہے نا، اس محراب سے رسول اللہ کے زیارت مبارک تک، روضہ مبارک تک، یہ سارے ریاض الجنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ریاض الجنت ہے۔ اب ایک گھر جو تھا نا زوجہ محترمہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ کا جو گھر تھا وہ اس سائڈ پہ ہے، میں ان کا آپ کو گھر دکھاتا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام نے ریاض الجنت جو ہے وہ ان کے گھر تک اس کو شمار کیا ہوا ہے۔ یہ جو آپ پلر دیکھ رہے ہیں نا، اس پلر کے نشان دیکھیے اور اس کا دیکھیے، مختلف ہے نا۔ یہ جو نشان ہے نا، جو سنہری اس کے اوپر جو جالیاں لگی، اوپر جو نشان ہوئے سنہری، یہ ریاض الجنت کی علامت ہے، یہ والا۔ اور یہ دیکھیے یہی علامت یہاں بھی لگائی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے سب کو کہ ہم ریاض الجنت سے ابھی گزر رہے ہیں۔ یہ اس پلر کے بعد نا یہ سارا ریاض الجنت ہے پیچھے، اور اس کے یہ جو پلرز ہیں نا یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ریاض الجنت کا حصہ ہے، چونکہ یہاں سیدہ حفصہ کا گھر مبارک تھا اور یہ بھی رسول اللہ کا ہی گھر مبارک ہے۔
تو وہ شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث یہ جو دروازہ ہے اس کے اوپر حدیث جو پاک لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ایمان آخر قیامت کے قریب نا مدینہ پاک میں ایسے جمع ہو جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے، ایسے ایمان واپس آ جائے گا مدینہ منورہ۔ تو یہ ریاض الجنت کی علامات وہ اندر ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو پاس لینا پڑتا ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن یہ جو ابھی جس سے میں گزر رہا ہوں یہ بھی ریاض الجنت ہے، یہ بھی ریاض الجنت ہے، اور اس کی پلرز جو ہے نا یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ممبر محراب ہے نا، اور ادھر ایک پیچھے یہ رسول اللہ کا محراب ہے، یہ رسول اللہ کا محراب پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں محراب بالکل آمنے سامنے ہیں، اور اس کے درمیان یہ جو پلر ہے اور یہ جو دونوں محراب کے درمیان یہ جو جگہ ہے نا، اس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ سیدنا عمر فاروق کے شہادت کی جگہ ہے، یہ والی، یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اس کارپیٹ کے نیچے اس کے نشان لگا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ محراب ہے، اور اس محراب کے نیچے یہ ان کا محراب تھا، اور یہاں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اس گیٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ ریاض الجنت والی جو حدیث پاک ہے وہ یہ والی ہے، اور یہ محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، یہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ پرانی مسجد ہے، پھر اس کو توسیع کی گئی خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی کی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری علامات ہیں یہاں پہ، لیکن جو مجھے یاد آئے گی انشاءاللہ پھر آپ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ یہ سارا ریاض الجنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ رسول پاک جہاں آرام فرما ہیں اپنے خلفائے راشدین کے ساتھ، وہ سیدہ عائشہ کا گھر مبارک تھا۔ یہ ایک گھر ہے رسول پاک کا، اس کے بالکل ساتھ متصل سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر مبارک تھا، حضرت علی کا گھر مبارک تھا، اور اس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، بس رسول اللہ کا دروازہ اور سیدنا علی شیر خدا کا دروازہ وہ یہاں مسجد میں کھلتا تھا، اس کے علاوہ سب دروازے بند تھے۔ اچھا، جو اس کے پیچھے حجرات ہیں ازواج مطہرات کے ہیں، لیکن جو سیدہ حفصہ کا جو گھر مبارک تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کیا بات ہے، ان کی الگ سے شان ہے۔ یہ جو ریاض الجنت کے جو ستون ہیں، ہر ایک ستون کی اپنی ایک تاریخ ہے، لیکن اب وہ ذرا مناسب نہیں ہے بتانا، میں ساری لمبی تفصیل ہے۔ سب درود پاک پڑھتے جائیں۔ اللہ صلی السلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جو روضہ مبارک ہے نا ریاض الجنت کی، یہ جو دیوار ہے روضہ پاک کی جو دیوار ہے، اس کے اوپر نعتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ خلافت عثمانیہ والوں نے لکھوائی تھی، ابھی تک قائم و دائم ہے، اور یہ مصری ایک خطاط تھا اس نے لکھی ہے۔ اب جو خطاطی ہوتی ہے وہ پاکستانی کے حصے میں ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ میرا تو دونوں سے تعلق ہے، دونوں میرے ملک ہیں، مصر بھی اور پاکستان بھی، ہمیں سب سے محبت۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا، میں پھر بعد میں آپ کو بتانا نہیں سکوں گا چونکہ جالی مبارک آ رہی ہے، تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو ہے سیدہ عائشہ کا گھر مبارک ہے، اور وہ جو کھڑکی دکھائی دے رہی ہے آپ کو نا، یہ کھڑکی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی کھڑکی ہے، جو کہ ان کے کہنے پر جو ہے یہ کھلی رہے گی تا قیامت کھلی رہے گی انشاءاللہ۔ تو وہ گھر چونکہ رسول اللہ کا ہی گھر مبارک ہے، اسی لیے انہوں نے جو نا اس کو بھی شامل کیا ہے ریاض الجنت میں، یہ بھی ریاض الجنت ہی کہلاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوت الناس خیر الناس یا خیر الناس، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ۔
تہجد کی اذان ہے. سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله السلام عليك سيدي يا رسول الله السلام عليك سيدي يا رسول الله السلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. یہ پہلے دروازے چھوڑ کے نا جو اس کے بعد ستون کے بعد دروازہ ہے جالی ہے وہاں سلام پیش کرنا ہے. Hadi. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. یہاں اونچا نہیں بولنا چاہیے. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. انزل يمين السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. انزل يمينك يا شيخ يا شيخ باي السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. أصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله. أصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله. أصحابك سيدي يا حبيب الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله. السلام عليك سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله. يا شيخ حي الله يرضى عليك رسول الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. یا رسول اللہ اللہ جل شانہ نے آپ کے حق میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ امتی آپ کے امتی گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پہ ظلم کرے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اللہ سے بخشش مانگے اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے. یا رسول اللہ میں حاضر سفارش فرمائیے میرے تمام دوستوں کی دوست احباب کی خواتین حضرات سب کا سفارش فرمائیے. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ.
السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم سیدی رسول اللہ. ماشاء اللہ علیکم ماشاء اللہ. یہ پولیس والا بہت اچھا تھا, بہت پیارا لگ رہا تھا. مسکراتا چہرہ خوبصورت آدمی. اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت چہرے یہاں لے کے آئے. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. 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 سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. وأصحابك سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. السلام یا رسول اللہ. میرا سلام قبول فرمائیے, میری حاضری قبول فرمائیے, اور میرے ساتھ تمام میرے دوست احباب, خواتین و حضرات, بچوں کی سب کا سلام قبول فرمائیے. یا رسول اللہ, ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم سب کی شفاعت فرمائیے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنے گناہوں پہ پچھتا رہے ہیں. ہمارے گناہ معاف فرمائے میرے مولا. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. 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 السلام علیکم سیدنا ابو بکر یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین. السلام علیکم. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم. آپ نے حق ادا کیا دوستی کا. آپ سچے دوست, سچے ساتھی, سچے انصار میں سے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. السلام علیکم یا سیدنا عمر بن الخطاب یا امیر المؤمنین. السلام علیکم. آپ نے دوستی کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی طرح غیرت, دین پہ غیرت کرنا, رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے. آپ دونوں بہترین ساتھی. السلام علیکم. 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 اصبر السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ سید عائشہ کا حجر مبارک ہے, اور یہ حجرات امہات المومنین حجرات ہے. یہاں سارے حجرات یہیں پر تھے, چھوٹے چھوٹے حجرات تھے امہات المومنین کے. آرام سے یہاں دیکھیں, جو لوگ جوتے یہاں ڈالتے ہیں بڑے زور سے ڈالتے ہیں. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے, یہاں جوتوں کو اس طرح نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل آرام سے, اور بلکہ دور جا کے آپ جوتے پہنیں. اللہ اکبر. اور ایک یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں بتانے والی. اللہ اکبر. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. سیدی یا حبیب اللہ. رسول اللہ. سیدی یا رسول اللہ. ہلو, کدھر رہ گیا؟ یہاں آپ جیسے ہی نکلتے ہیں, یہاں سے گنبد خضرا سے نکلتے ہیں, یہاں پر اس کونے کے بالکل پاس حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر مبارک تھا, جہاں رسول پاک کا پڑاؤ ڈالا تھا. اور اس کے سامنے یہ میدان تھا جس میں مشرکین کی قبریں تھیں, ایسی جھاڑیاں تھیں. یہاں پہ میدان صاف کروایا آپ نے, سارے مردوں کو نکالا وہاں سے, مشرکین کو وہاں سے شفٹ کیا, اور آپ نے وہ زمین خریدی مسجد نبوی کے لیے باقاعدہ طور پہ.